السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شہر کراچی کی یونیورسٹی میں اساتذہ کو لے جانے والی وین میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 3 چینی شامل ہیں۔ 2 چینی باشندے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک وین اساتذہ کو لے کر کراچی یونیورسٹی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ آ رہی تھی۔ زبان اور ثقافت کے بارے میں یہ انسٹیٹیوٹ چینی حکومت چلاتی ہے۔ کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ تنظیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خود کش دھماکہ تنظیم کی شہری بلوچ نامی خاتون حملہ آور نے کیا۔ چینی سفارتخانہ نے اس دھماکے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے دھماکے کی مذمت کی ہے اور اسے پاک چین تعلقات پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ کراچی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک خود کش دھماکہ تھا۔ کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق ایک برقع پوش خاتون اس خود کش حملے میں ملوث ہو سکتی ہے۔ پولیس نے دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنماؤں کا سرحد پار افغانستان کے صوبے خوست میں نقل مکانی کرنے والوں کے کیمپ پر پاکستانی طیاروں کی فضائی کارروائی کے خلاف بنوں میں احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین 16 اپریل کو خوست میں پاکستانی طیاروں کے اس بمباری کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 3 درجن کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے پر احتجاجاً طالبان عہدیداروں نے کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے مراسلہ بھی حوالے کیا تھا۔ تاہم پاکستان کی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کارروائی ان عسکریت پسندوں کے خلاف کی گئی تھی جنہوں نے حالیہ دنوں میں شمالی اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز پر ہلاکت خیز حملے کیے تھے۔ خوست میں رہائش پذیر شمالی وزیرستان کے لوگوں نے اس وقت نقل مکانی کی تھی جب 15 جون سن 2014 کو حکومت پاکستان نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عضب کے نام سے فوجی آپریشن شروع کر دیا تھا۔ بین الاقوامی مذہبی آزادیوں کا جائزہ لینے والے امریکی کمیشن UNCIRF نے سال سن 2022 کے لیے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ گزشتہ سال مذہبی آزادیوں کے جائزے پر مبنی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان اور سینٹرل افریقن ریپبلک کار میں سال سن 2021 میں مذہبی آزادیوں میں سب سے زیادہ تنزلی دیکھی گئی ہے، اور پاکستان کا شمار بھی ایسے ملکوں میں کیا گیا ہے جہاں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خلاف ورزیوں کا گراف مسلسل تنزلی کا شکار ہے، اور جہاں حکومت اقلیتوں کو ہدف بنانے والے گروپوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ رپورٹ میں بھارت میں بھی بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور پاکستان اور بھارت دونوں ملکوں کو ایسی فہرست میں شامل رکھنے کی تجویز دی گئی ہے جن کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ باہر کی دنیا میں مذہبی آزادی سے متعلق امریکی حکومت کی جانب سے کوششوں میں اضافہ کیا جائے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت نے کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سفارشات پر عمل کیا ہے، اور اس کے علاوہ روس کو مخصوص تشویش والا ملک قرار دینے اور اس کے مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف ہدف والی پابندیاں لگانے جیسے اقدامات اٹھائے ہیں۔ اور اب یوکرین اور روس کی جنگ کے بارے میں تازہ ترین خبریں۔ یوکرین کے وسطی وینیشیا کے علاقے میں پیر کے روز 2 قصبوں پر روسی راکٹ گرے، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ یہ بات علاقے کے استغاثہ کے دفتر نے بتائی ہے۔ اطلاع میں کہا گیا ہے کہ ان راکٹ حملوں میں زمرینکا اور کوزیانتی کے قصبوں کے ٹرانسپورٹ کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹیلی گرام میسجنگ ایپ
پر ایک ویڈیو پیغام میں علاقائی گورنر بورزوف نے کہا ہے کہ دشمن اب اہم زیریں ڈھانچے کو ہدف بنا رہا ہے۔ روس نے فوری طور پر ان اطلاعات پر اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ یوکرین کے خلاف روسی جارحیت تیسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسے میں جب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں زوروں پر ہیں، وہ صحافی جو اس طرازی کی پیشہ ورانہ کوریج پر مامور ہیں، انہیں انتہائی چوکنا انداز اپنانا پڑے گا۔ ذرائع ابلاغ کے گروپوں کے بارے میں انٹرنیشنل پریس انسٹی ٹیوٹ کا کہنا ہے کہ 24 فروری سے اب تک متعدد غیر ملکی اور یوکرینی صحافی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ وہ اتفاقیہ نشانہ بنے یا پھر انہیں کوریج کرتے ہوئے گولی ماری گئی۔ یوکرین کی نیشنل یونین آف جرنلسٹس نے اطلاع دی ہے کہ اب تک 20 رپورٹر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں وہ ہلاکتیں بھی شامل ہیں جن کی ہلاکت کے بارے میں شہادتیں نہیں مل پائی ہیں یا ان کی ہلاکت کی وجہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے سیکیورٹی امداد کو مربوط کرنے کے لیے 40 سے زائد ممالک کا ایک اجلاس منعقد کیا اور جرمنی میں رامسٹین ایئر بیس پر بات چیت کا آغاز کیا۔ اس ملاقات کا اہتمام آسٹن اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے کیف کے دورے کے بعد کیا گیا ہے، جہاں انہوں نے یوکرین کے لیے مزید فوجی امداد اور شراکت کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ رابطے جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے منگل کو کہا کہ روس صرف ایک شخص کے عزائم کی تکمیل کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ یوکرین اپنی جمہوریت، اپنی خود مختاری اور اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے ضروری جنگ لڑ رہا ہے۔ وزیر دفاع آسٹن نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد روس کے غیر منصفانہ حملے کے خلاف جنگ جیتنے میں یوکرین کی مدد کرنا اور کل کے چیلنجوں کے لیے یوکرین کی تعمیر میں مدد کرنا ہے۔ ادھر روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے اس خطرے کے بارے میں خبردار کیا کہ یہ تنازع تیسری جنگ عظیم کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ انہوں نے پیر کو کہا کہ نیٹو دراصل ایک پراکسی کے ذریعے روس کے ساتھ جنگ میں ملوث ہے۔ خطرہ سنگین ہے، یہ حقیقی ہے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ روسی وزیر خارجہ انٹرفیکس نیوز ایجنسی سے بات کر رہے تھے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا نے بعد میں ٹویٹ کیا کہ روس دنیا کو یوکرین کی حمایت سے روکنے کی اپنی آخری امید کھو چکا ہے۔ کولیبا نے کہا کہ اس کا مطلب صرف ماسکو کا یوکرین میں شکست کا احساس ہے، لہٰذا دنیا کو یوکرین کی حمایت میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ ہم یورپی اور عالمی سلامتی کو محفوظ بنا سکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے یوکرین کے شہریوں کے محفوظ انخلا اور جنگ سے متاثرہ شہریوں تک امداد کی فوری رسائی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق سیکرٹری جنرل گتریس نے پیر کو انقرہ میں صدر اردوان سے ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے رہنما منگل کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے ماسکو جائیں گے اور پھر جمعرات کو کیف میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ داعش خراسان گروپ کی افغانستان کے کسی بھی حصے میں موجودگی نہیں ہے۔ نائب ترجمان عنایت اللہ سمنگانی نے کابل میں میڈیا کو بھیجے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ طالبان داعش خراسان اور دیگر گروپوں سے لڑ سکتے ہیں۔ ایران نے افغانستان میں تشدد کی حالیہ لہر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جو افغانستان میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف حالیہ حملوں میں ملوث ہیں۔ داعش خراسان گروپ نے گزشتہ ہفتے مزار شریف شیعہ مسجد پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ طالبان کی وزارت تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں یونیسکو کے تعاون سے خواندگی کا پروگرام جلد دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ وزارت کے ترجمان عزیز احمد ریان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حال ہی میں بالغوں کے لیے خواندگی کے پروگرام کی توسیع پر یونیسکو کے حکام کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے اور دونوں فریقوں نے افغانستان میں خواندگی کے مراکز میں اضافے کے منصوبے پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریان نے کہا کہ یہ پروگرام خواتین اور مرد بالغوں کے لیے تیار کیا جائے گا
جو وزارت تعلیم کی نگرانی میں چلایا جائے گا۔ یونیسکو کے سن 2011 کے اعداد و شمار کے مطابق بالغوں کی شرح خواندگی کی کل شرح 31.4 ہے اور خواتین کی بالغ خواندگی کی شرح افغانستان میں 17% ہے۔ بھارت کے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو سی جی اور آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اس حالیہ مشترکہ پبلک نوٹس پر شدید رد عمل ظاہر کیا گیا ہے جس میں ملک کے طلباء کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان نہ جائیں۔ ان دونوں اداروں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان سے کسی بھی قسم کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو وہاں کی ڈگری کی بنیاد پر بھارت کے تعلیمی اداروں میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے نہ ہی داخلے ملیں گے اور نہ انہیں کوئی سرکاری ملازمت مل سکتی ہے۔ تاہم اس نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق پاکستان کے تارکین وطن جنہیں بھارت میں شہریت اور سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت کی طرف سے منظوری ملی ہو یا ان کے بچوں پر نہیں ہوگا اور وہ پاکستان میں حاصل کی گئی تعلیمی سندوں کی بنیاد پر بھارت میں روزگار حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ پبلک نوٹس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسلام آباد میں دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے اسے دھمکی آمیز قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ نام نہاد نوٹس ظالمانہ آمریت کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ حکومت بھارت طلباء کو معیاری تعلیم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ان پر بے شرمی سے دباؤ ڈال رہی ہے۔ بھارت کے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اس نام نہاد پبلک نوٹس کے مندرجات نے بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سویم سیک سنگھ اتحاد کے گہری نظریاتی بغض اور پاکستان کے خلاف دائمی دشمنی کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ اس عوامی نوٹس نے پاکستان میں زیر تعلیم بھارتی طلباء میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے اور ان کے والدین بھی بے حد پریشان ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں زیر تعلیم ان طلباء یا وہاں کے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل افراد میں سے اکثر کا تعلق بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہے۔ ان میں سے اکثر طب کے طالب علم ہیں اور کئی ایک جنوبی ایشیائی تعاون کی تنظیم سارک کے اسکالرشپ پروگرام کے تحت پاکستان کے مختلف پیشہ ور کالجوں میں زیر تعلیم ہیں۔ بھارت کے مرکزی تعلیمی ادارے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی 10ویں جماعت کے نصاب سے فیض احمد فیض کی 2 نظمیں ہٹا دینے کے فیصلے پر حکومت اور متعلقہ اداروں کو سیاستدانوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، دانشوروں، شعراء اور ادباء کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے چیئرمین آکار پٹیل اور کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی کے علاوہ متعدد فلم سازوں اور صحافیوں کی جانب سے بھی اس فیصلے پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ فیض احمد فیض کی نظمیں ملک کی موجودہ سیاسی فضا کی وجہ سے ہٹائی گئی ہیں، جبکہ سی بی ایس ای کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کی سفارش پر کی گئی ہے۔ اس نے ماضی میں بھی بعض اسباق ہٹائے تھے۔ فیض کی جن نظموں کو ہٹایا گیا ہے ان میں سے ایک آج بازار میں پابا جولاں چلو انہوں نے اس وقت کہی تھی جب انہیں لاہور جیل سے تانگے میں بٹھا کر اور ہتکڑی لگا کر دانت کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ دوسری نظم ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد انہوں نے 1974 میں بنگلہ دیش سے واپسی کے بعد لکھی تھی۔ ایران نے ویانا میں ہونے والی بات چیت میں جلد سے جلد ایک نئی میٹنگ کا مطالبہ کیا ہے جس کا مقصد بڑی طاقتوں کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنا ہے۔ تہران مشترکہ جامع لائحہ عمل کو بحال کرنے کے لیے برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس کے ساتھ براہ راست اور امریکہ کے ساتھ بالواسطہ بات چیت میں مصروف ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ مناسب ہے کہ جلد از جلد براہ راست ملاقات کی جائے۔ ایران نے پیر کو کہا کہ علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کا تازہ ترین دور مثبت اور سنجیدہ تھا اور اس نے جلد ہی مزید پیش رفت کی امید ظاہر کی ہے۔ تہران اور ریاض نے سن 2016 میں سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ دونوں ملکوں نے گزشتہ سال اپریل اور ستمبر کے درمیان عراق میں مذاکرات کے 4 دور منعقد کیے۔ 5ویں ملاقات گزشتہ جمعرات کو ہوئی۔
शिमाली कोरिया ने अपने रहनुमा किम जोंग उन की जेर निगरानी रात के वक्त होने वाली फौजी परेड में अपने सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर जदीद हथियारों की नुमाइश की, जिसका मकसद शिमाली कोरिया की फौज की तश्कील की 90वीं सालगिरह मनाना था। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पीर को देर गए वस्ती प्योंगयांग में होने वाली परेड में किम ने अपने मुल्क की जौहरी सलाहियतों को तेज तरीन रफ्तार पर मजबूत करने का अज़्म जाहिर किया। और अब कोरोना वायरस से मुतालिक खबर। अमरीकी ड्रग रेगुलेटर ने 28 3 और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों में कोविड के इलाज के लिए गिलेड साइंसेज इनकॉर्पोरेशन की पहली मुकम्मल दवा रेमडेसिविर की मंजूरी दे दी है। इस इकदाम से कई माह कबल एजेंसी ने 12 साल से कम उम्र और कम अज़ कम 3.5 किलोग्राम वजनी बच्चों को शामिल करने के लिए इस दवा के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त में तोसी की थी। एजेंसी ने कहा कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला 12 साल से कम उम्र बच्चों में कोविड के लिए इस दवा को पहला मंजूर शुदा इलाज बनाता है। यह मंजूरी उन बच्चों पर लागू होती है जो अस्पताल में दाखिल हैं या उन्हें हल्की और दरमियानी दर्जे की अलामात हैं, लेकिन जिनके लिए शदीद कोविड में खतरा का सबसे ज़्यादा इम्कान है। बीजिंग ने बड़े पैमाने पर अपने 21 मिलियन बाशिंदों में कोविड वायरस की जांच शुरू कर दी है। खदशा है कि चीनी दारकूमत को भी शंघाई की तरह एक सख्त लॉकडाउन के तहत रखा जाएगा। हुक्काम ने बीजिंग के सबसे गुंजान आबाद जिले चाओयांग में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग मुहिम शुरू करने के बाद मंगल के रोज अजला में जांच को बढ़ा दिया। बीजिंग में गुज़श्ता हफ्ते मिडिल स्कूल के 10 तलबा में कोविड टेस्ट मुस्बत रहा, जिससे मुमकिना लॉकडाउन की तवक्को में इतवार को बीजिंग भर में खौफ व हिरास फैल गया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेइंतहा मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।